बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत आपके सामने। हुकूमत बन गई, नए वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया, पुराने निगरान वज़ीर आज़म घर चले गए, गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, सारे काम हो रहे हैं। हुकूमत का पार्लिमानी सिस्टम आगे चल रहा है और हुकूमत बन रही है, लेकिन बहुत से मामला अभी सुलझने वाले हैं। क्या जमहूरियत चलेगी? क्या ये मौजूदा हुकूमत जो है 5 साल पूरे कर सकेगी जिसका इसको मैंडेट मिला, या लोग इतराज़ कर रहे हैं कि नहीं मिला? तो ये सारी बातें क्या हैं और ये किस तरह, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये बातें करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि इमरान खान रिहा और केसेस का खात्मा। फार्म 45 की हुकूमत जाली नहीं चलेगी। अली अमीन गंडापुर का इस्लामिक टच, साइफर के लिए एक जुडिशल कमीशन, जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा, और दो तरफा मुतालबा, सिर्फ एक जानिब से नहीं, दो जानिब से। और एक बड़ा झटका इलेक्शन कमीशन की फौरी इस्तीफे का मुतालबा भी हो गया उस झटके पर, यानी उसका रिएक्शन। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा, तफसीलात बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, मेरा पहले दिन से ये दावा है और अब भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि मौजूदा मसाइल जितने भी PTI यानी अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मारूफ PTI के लिए जो पैदा हो रहे हैं, वो अब भी नादान दोस्तों की वजह से हो रहे हैं। यानी तमाम सियासी मुकदमात को सियासी अंदाज से लड़ने की कोशिश की जा रही है, कानूनी अंदाज से उसको नहीं लड़ा जा रहा और सही मानों में उसका मुकाबला नहीं किया जा रहा। सिर्फ सियासत और बयानिए पे सारा कुछ हो रहा है और इससे रिज़ल्ट गलत निकल रहा है, हमेशा गलत रिजल्ट का। आज मैंने जैसे कहा कि वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया, हो गया, साबिक़ वज़ीर आज़म घर चले गए, वो भी हो गया। ये सारी चीज़ें आपके सामने, कोई नई बात नहीं है। एक रवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनको रुखसती का, उनको वेलकम का, सब कुछ हो गया। लेकिन बात ये नहीं है। बात ये कि अदालत से जो इलेक्शन कमीशन का जो 5 रुकनी एक कमीशन बैठा हुआ था, बेंच बैठा हुआ था, उसने जो फैसला किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं ख़वातीन की, या वो अक़लियतों के हक़दार हैं कि नहीं है। तो मेरे जैसा बंदा जो एक तालिब इल्म की हैसियत रखता है, ला के कानून के हिसाब से, जिसे कानून को मतलब, या अगर कहें आप आईन पाकिस्तान को, बस ऐसी वर्ग गर्दानी की होगी बहुत तफसील से नहीं, उसे ये पता है कि मैं तमाम विलाग देख ले और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आइन का जो एक्ट है या इलेक्शन एक्ट जो है उसकी कुछ हदूद हैं। उस हदूद में अगर आपने कागजात जमा नहीं कराए, कोशिश नहीं की, दरख्वास्तें नहीं दी, और वो आपके सामने है कि इलेक्शन से पहले बाकायदा 22 दिसंबर तक की डेट दी गई थी, और 22 दिसंबर की डेट जो है वो गुजर गई, फिर और उसके साथ ही बदल दिया गया था, 2 दिन का इजाफा कर दिया गया था, लेकिन किसी ने कागजात जमा नहीं कराया। और हामिद रज़ा, साहबजादा हामिद रज़ा जो सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने खुद एक ख़त भी लिखा था। वो अलग बात है कि उन्होंने कहा इसका ये मतलब नहीं जो आप समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हमें मखसूस नशिस्त नहीं चाहिए, लेकिन आइन और कानून इजाज़त देता है कि कोई भी आज़ाद जो है वो शामिल हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब आइन और कानून ये भी कहता है कि ये सीटें उनको मिलेंगी जिनके पास नशिस्त होगी, जिस पार्टी के पास, जिस पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया होगा, जिस पार्टी ने पहले से वो टाइम फ्रेम में दरख्वास्त दी होगी, तरजीही लिस्ट दी होगी, तो वो आपने नहीं किया। यानी PTI तो थी नहीं, अब सुन्नी इत्तेहाद है, तो उसके बारे में आपको शायद पता ही नहीं था, आपने चेक भी नहीं किया कि ये काम क्या होगा। अब आप कह रहे हैं कि अगर ये सीटें ना मिली तो असम्बली अधूरी और हम हुकूमत नहीं चलने देंगे। लेकिन आइन और कानून के तहत नहीं, आप इसे साबित नहीं कर सकते, ये बड़ा मुश्किल मरहला है। आप लड़ाई लड़ सकते हैं, आप पार्लियामेंट में बयानियाँ दे सकते हैं, आप अपने वर्कर्स को उकसा सकते हैं, राज़ी कर सकते हैं कि जुल्म हो गया। जैसे कहा गया कि 47 फार्म 47 की जो असम्बली है वो जाली है, उसे हम नहीं चलने देंगे। और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो हल्फ-बर्दारी की तकरीब में भी नहीं आए, वो कहते जाली मैं नहीं आया। तो लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि यहाँ ये कहा जा रहा है कौमी असम्बली में
کہ جناب یہاں آپ کی سیٹیں پوری نہیں ہیں، اسمبلی مکمل نہیں ہے، کہ وہ مخصوص نشست اور اقلیت نشستیں، تو کیا یہی مسئلہ دیگر صوبے میں نہیں ہے؟ وہاں کون سی پوری ہیں، وہاں کون سا آپ کو دے دی گئی ہیں، تو وہاں تو آپ موجود ہیں، تو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ابہام زبردستی کا بنایا گیا، آئین میں بھی نہیں ہے، الیکشن ایکٹ میں بھی ابہام کوئی نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے۔ آپ نے ایک مقدمہ اپنا ہار دیا اور غلطی سے ہار دیا تو پھر آپ اس کو بھگتیں۔ اب 92 نشستوں سے قومی اسمبلی میں ہوگی، لیکن جس انداز میں وہاں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے آئین کی خلاف ورزی کی تو مجھے سزا ملنی چاہیے، اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اگر جمہوری انداز میں۔ لیکن جو چیز ہے، جس چیز کو آپ مان کے آئیں، جس کا آپ نے حلف اٹھایا ہے، اس اسمبلی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ قانونی تقاضے پورے نہیں کر رہے اور آپ لڑائی کر رہے ہیں، قانون کی لڑائی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جمہوریت کی لڑائی لڑی، ہم نے سارے مسئلے ساری چیزیں دیکھے ایز اے سابق وزیر خارجہ کے حیثیت سے۔ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے سائفر کتنا ہے، جہاں سائفر کا نام لیا تو وہاں جمشید دستی، عمر ایوب سارے بولنے لگے، اسد عمر نے بعد میں تقریر کی، ان کی بھی بات کرتا ہوں، لیکن جو پہلی بلاول نے تقریر کی انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے کہ سائفر ایک سیکرٹ ہے، خفیہ دستاویز ہے، اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو چھوڑ دیں۔ عمران خان صاحب نے پبلکلی خود کہا کہ میں اس سے گم ہو گیا، اصل چیز تو وہ ہے کہ یہ گم نہیں ہونا چاہیے تھے، وہ گم ہو گئے، جرم بن گیا۔ ایک آپ نے خفیہ ڈاکومنٹ کو پبلک میں لایا، آپ نے لہرایا، سب چیزیں موجود ہیں، اب ان چیزوں سے آپ کہاں تک دوڑ سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال اس پہ بھی بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہہ دیا کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، آپ کمیشن بنائیں، میں وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں، اور دوسری جانب سے اسد عمر نے بھی کہہ دیا۔ لیکن اسد عمر نے مطالبہ سیدھا کر دیا کہ حکومت جب چلے گی جب عمران خان رہا ہوں گے، عمران خان پہ جھوٹے کیسز اور سارے کیسز ختم کیے جائیں گے، انٹرنیشنل لیول کا وہ لیڈر ہے، دنیا کا نامور آدمی ہے، پاکستان کا مقبول ترین سیاستدان ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جعلی کیسز ہیں، لہٰذا ختم کریں۔ بڑی دھوئے دار تقریر کی، بڑے ڈیکس ویکس بجایا گیا اسد عمر پہ، اسد کیسر پہ، لیکن بلاول بھٹو کو بولنے نہیں دے۔ لیکن بلاول بھٹو بولے، انہیں کا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بولتے رہے میں بولتا رہوں گا۔ انہوں نے اپنی بات پوری کی، انہوں نے کہا میں حمایت کرتا ہوں، لیکن 9 میں بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے بھی جوڈیشل انکوائری ہو، اور جو مجرم ہے ان کو سزا دی جائے، اور جو بے گناہ ان کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی بات کی، ایک اصولی بات تھی۔ اب وہ پسند آئی ان کو نہیں آئی، لیکن انہوں نے ان کو بولنے نہیں دیا، بے تحاشا شور شرابہ کرتے رہے۔ کل بھی جو تھا وہ جمشید دستی جو ہے وہ اپنا بوٹ پالش لے کے آئے ہوئے تھے، اور بڑا جناب چہری براسم اور یہ وہ کرتے رہے، لیکن وہی شور شرابہ ہے۔ آئینی قانونی باتیں جو ہیں اس انداز میں لڑائی نہیں لڑی جائے، صرف بیانی اور سیاسی بیانیے کی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ اب علی امین گنڈاپور نے جو اسلامی ٹچ دیا ہے وہ وہاں تو آئے نہیں، انہیں کہیں جعلی ہے، ہم نہیں آتے، حکومت ہی جعلی ہے، وزیر اعظم جعلی، ہم نہیں آتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جناب دوسری جانب وہ جو کہا تھا نا 7 دن کا جو الٹیمیٹم دیا تھا، تو انہوں نے کہا جناب یہ دھمکی نہیں ہے، ہم پولیس کی عزت کرتے ہیں، پولیس ہمارے لیے قربانیاں دی، ہم کسی کے نہیں، ہم تو افسران، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اصلاح کی دعوت دینی چاہیے، میں نے تو اصلاح کی دعوت دی ہے۔ یہ آ گیا اسلامی ٹچ کہ میں کہہ رہا ہوں اصلاح میں کرتا رہوں گا، اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، تمام محکموں میں کروں گا، پولیس کی خدمات کو مانتا ہوں، ان کی قربانیاں مانتا ہوں، جو شہداء کے بچے ہیں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کے لیے نوکری کا انتظام کروں گا، پولیس کے لیے فنڈز کا انتظام کروں گا، جدید گاڑیوں اور آلات کا انتظام کروں گا، کیونکہ یہ دہشت گرد کے سامنے فرنٹ فٹ پہ لڑتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے جی، یہ ساری چیزیں ہم اسی کو مان لیتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی کابینہ کی منظوری کے لیے کل وہ ملیں گے اپنے لیڈر سے، بانی پی ٹی آئی عمران خان سے، اور ان سے فائنل کرائیں گے کیا کیا۔ لیکن انہیں سوچنا تو پڑے گا کہ جناب پہلے جس طرح آپ نے اپنے آپ کو پیش کر کے ضمانت لی اور پھر آپ ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے، اسی طرح مراد سعید کو بھی سامنے آنا پڑے گا، آپ نے ان کو مشیر داخلہ بنانا ہے، اور ان پہ بھی کیسز اصلی ہیں جعلی ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑے گا، عدالت میں جا کے ضمانت کرانی پڑے گی۔ یہ بھی مسئلہ ہے، سائفر کا بھی مسئلہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا ہے، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہ دیکھیں کہ جو بڑا جھٹکا لگا ہے وہ وہی ہے کہ مخصوص نشستوں کا، ان کا خیال تو وہ نہیں ملے گی، اور میں بہت دن سے کہہ رہا ہوں، جب میں گھر بیٹھا سوچ کے یہ چیزیں دیکھ کے بتا رہا ہوں، تو یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو قانون دان ہیں، جو مقدمہ لڑ رہے ہیں اپنی پارٹی کا، اپنے لیڈر کا، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ اپنی سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو اسی طرح آگے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ الیکشن کمیشنر نے
درخواست مسترد کر دی، مخصوص نشست دینے سے انکار کر دیا، اور سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی کے لیڈروں نے، اسد عمر نے، اپنا گوہر خان نے اور یہ اسد کیسر نے، انہیں کام دھاندلی کے خلاف پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے، تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، تمام صوبائی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، یہ ان کا حق ہے، احتجاج کریں، بالکل کریں، لیکن اپنی حدود میں رہ کے آئین و قانون کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمہوریت میں یہ حق ہے، انسانی حقوق میں یہ حق ہے آپ کا احتجاج، لیکن سب کو ساتھ لے کے چلے، اچھی بات ہے، دیکھنا یہ کون کون ساتھ اکٹھا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف یہی مسئلے مسائل ہیں کہ انہیں کہا کہ جناب اگر یہ سیٹیں نہ ملیں تو ہم پارلیمان کو چلنے نہیں دیں گے، یہ سیٹیں ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ اب یہاں پہ آ کے تھوڑا سا ہاتھ سے جو ہے نا وہ ٹائٹ ہو گیا، سخت ہو گیا، تو اس میں تھوڑا سا ان کو جمہوری انداز کو اپنانا پڑے گا کہ ایسی بات نہیں، اگر آئینی طور پہ آپ نے شکست کھا لی ہے، قانونی طور پہ شکست کھا لی ہے، اور جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کر سکے، تو اپنی شکست کو، اس بات کو تسلیم کریں۔ 92 بندوں کی اپوزیشن بہت بڑی اپوزیشن ہوتی ہے، یہ کوئی بات نہیں، لیکن وہ کہتے نہیں، یہ ساری دھاندلی سب کچھ ہوا ہے، الیکشن کمیشن پورے کا پورا، راجہ سلطان صاحب کے علاوہ سکندر سلطان، ان کا عملہ سب جو ہے وہ فوری طور پہ استعفیٰ دیں، اور صبح ہونے سے پہلے استعفیٰ دیں، یہ ان کے مطالبے ہیں۔ لیکن دوسری جانب انہوں نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے، ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے، اور ہم اپنی لڑائی آئیں گے، دونوں چیزیں ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں بیانیے کی لڑائی، سیاسی لڑائی، سب کچھ لڑیں، اور آئینی لڑائی، قانونی لڑائی جو ہے وہ جا کے ہائی کورٹ میں بھی لڑیں، سپریم کورٹ میں بھی لڑیں، آپ کا حق اگر آپ سمجھتے ہیں جائے تو لڑیں، اگر آپ کو فیصلہ ملا، انصاف تو وہاں سے ملنا ہے، یا آپ نے یا میں نے تو فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اب پارلیمانی نظام آگے بڑھ رہا ہے، اس کو بڑھنے دیں، کیوں؟ جمہوریت پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے، اور پاکستان کی ریاست کو استحکام دینے کے لیے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سسٹم کو چلنے دیا جائے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔